جھوٹی شان جو ہم لے کے پھرتے ہیں نا اپنے ملک میں، آپ یقین کریں، شاید میں بھی کبھی اس کا حصہ رہا ہوں۔ یہاں آ کے سمجھ آئی ہے کہ جھوٹی شان کتنی بری چیز ہے۔ یعنی پاکستان میں جب ہم کوئی گاڑی لیتے ہیں تو ہم اس وجہ سے کم لیتے ہیں کہ وہ گاڑی ہماری ضرورت پوری کرے گی، ہمارے کام آئے گی، ہم اپنا بزنس کریں گے یا دیگر کوئی اس ضروریات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گاڑی خریدتے ہیں۔ بلکہ ہم اس وجہ سے گاڑی زیادہ خریدتے ہیں کہ ہم شریکوں کو دکھائیں گے، ہم فلاں محلے والے کو بتائیں گے، ہم فلاں کے سامنے لے کے جائیں گے، ڈرائیو کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم نے گاڑی لی ہے۔ اینڈ سیم کیس آپ موبائل فون لیتے ہیں، آپ کچھ اور کرتے ہیں کام، جس چیز کا آپ کی اپنی ذات کے اوپر سب سے بڑا لاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کام اپنی ورتھ کھو دیتا ہے، وہ چیز اپنی ورتھ کھو دیتی ہے، اس چیز کا آپ کو بینیفٹ نہیں ہو پاتا۔ یعنی آپ چاہنے کے باوجود بھی اس سے جو فوائد لے سکتے ہیں، اس کی یوٹیلائزیشن جو کرنا چاہتے ہوتے ہیں یا کر سکتے ہوتے ہیں، وہ نہیں آپ کر پاتے۔ آپ کوئی سوٹ لیتے ہیں تو آپ اس کو ٹیگ لگواتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ میرا برانڈ کا سوٹ ہے۔ آپ جوتا لیتے ہیں تو وہ مطلب شو کرتے ہیں۔ آپ کسی ٹیبل، اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اس میں سب سے بھیانک چیز یہ ہے کہ جب آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، معاشرہ اسے بڑی ترویج دیتا ہے، بڑی اس کی آہو بھگت کرتا ہے۔ جب کوئی شخص جا کے کسی سرکاری دفتر میں اپنی کار کی چابی ٹیبل پہ رکھتا ہے، یہ بڑا عام رواج ہے، میں نے وہاں آبزرو کیا اور یہاں آ کے بھی آبزرو کیا کہ لوگوں کو کیسے ناپا جاتا ہے، کیسے تولا جاتا ہے، کسی شخص کو عزت دینے کا یہاں پہ معیار کیا ہے اور کسی شخص کو عزت دینے کا وہاں پہ معیار کیا ہوتا تھا۔ تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہم نے کلچر پروموٹ کیا ہے، جس کلچر کے ہم اس وقت بڑا شدت سے شکار ہیں، بری طرح شکار ہیں، اور اس نے ہمارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں چھوڑا جسے ہم دنیا میں سیل کر سکیں اور جس کے اعتبار سے ہم اپنی پہچان کو نئی ایک ترویج دے سکیں، اس کے اندر ایک ایڈیشن لا سکیں۔ ایسا ہم نے کچھ نہیں چھوڑا اپنے اس تہذیب کے اندر۔ یعنی آپ کو ناپنے کا، آپ کو تولنے کا جو معیار ہے وہ اس شخص کی، اس کسٹمر کی، کلائنٹ کی چابی، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کا یہ سب کچھ ہے۔ آپ کو نہیں پتا وہ شخص پلید ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص کو نالج ہے یا وہ جاہل ہے، آپ کو نہیں پتا وہ شخص مرڈرر ہے یا چور ہے، آپ کو نہیں پتا وہ شخص ابھی ابھی کتنے اشارے توڑ کے آیا ہے، کتنے رولز کو ڈس اوبے کر کے آیا ہے، آپ کو نہیں پتا ابھی ابھی اس کی کرمنل ہسٹری کیا ہے۔ لیکن آپ نے اس شخص کو عزت اس معیار پہ دینی ہے کہ وہ شخص ایک اچھی گاڑی پہ لگتا ہے آیا ہے اور اس نے برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اس نے برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور وہ وضاقتہ سے لگتا ہے کہ اچھا خاصا مطلب کھاتا پیتا بندہ محسوس ہوتا ہے۔ تو جس قوم کے، جس معاشرے کے یہ معیار ہوں کسی شخص کو پرکھنے کے، اس معاشرے کے اندر پھر مجھ جیسے نکمے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم اس بات کا رونا نہیں رو سکتے موسٹ آف ٹائم کہ ہمیں کچھ ملا نہیں۔ اچھا یہ میری ڈومین کے ساتھ یہ شاید بات اٹیچ نہیں ہے جو میں جس طرف جا رہا ہوں، یعنی خاص طور پہ جیسے کہ میں آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کہ ہم کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ کنسلٹنسی کہ آپ اگر پاکستان سے دنیا کے دوسرے ممالک میں اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، خاص طور پہ میں اس وقت یو کے میں ہوں اور یو کے میں اگر آپ کو ایسے کوئی پرابلمس ہیں، آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی، آپ کو اپنے اسٹڈی ویزے کو پی ایس ڈبلیو میں کنورٹ کرنا ہے اور دیگر جو بھی آپ کے نئے ایڈمیشنز کے لیے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے موو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی تو یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بڑی اٹیچ ہے اس ساری سچویشن کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو پورٹرے کیسے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جہول طریقہ ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا دنیا کے سامنے کہ ہمارا تعارف یہ رہ جائے۔ تو بے شک آپ کا ملکی نظام، آپ کی وہاں کی جو سیاست ہے، وہاں کا جو بھی معاملات ہیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ آپ کو شاید سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ ایک معاشرتی حصہ بن چکا ہوا ہے، لوگوں کی زندگی کا ایک بڑا اہم یہ پارٹ ہے کہ لوگ لائف سٹائل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ جا کے کسی بھی جگہ پہ اپنی چابی رکھ دیں اور چیزوں کو پھر اگلے کو موقع دیں کہ وہ آپ کو آبزرو کرے، آپ کو دیکھے، آپ کی طرف
آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے، آپ کی فائل جلدی نکل جاتی ہے، تھانے جائیں تو آپ کو چائے پوچھی جاتی ہے، ایئرپورٹ پہ جائیں تو آپ کو پروٹوکول مل جاتا ہے۔ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے، اس کے ان دا لانگ رن اتنے زیادہ نقصانات ہیں کہ ہم ایک اپاہج قوم کی سی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اور ان وجوہات کی بنا پہ دنیا میں جو ہمارا تعارف ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے، سوسائٹی ہماری ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بچتا پھر کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کریں، کس طرف جائیں۔ ایون کہ ہمارے جو دیگر تعارف ہیں، جیسے کہ بینگ مسلمان ہونے کا جو ہمارا تعارف ہے، اور ہم کس مذہب پہ ہیں، ہم اسلام پہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ایک نتھی ہو کے یہ سپوائل ہو جاتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا تعارف صرف میرے ایک اس کرتوت کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ ایک فنکشنل سیٹ اپ، یعنی پورا ایک ہولسٹیکلی سیاست اگر نہیں بدلتی تو نہ بدلے، اگر کوئی اچھا حکمران آ کے یہ گائیڈ نہیں کرتا تو نہ آئے، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی لائف میں اس کا انعقاد کر کے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ریئل ہونے کی کوشش کیجئے، واٹ ایور جو ہیں آپ کو کوئی شخص، مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، اگر کوئی پچھلی ویڈیو میں نے اسی لباس میں کی ہے، اور آج بھی میں اسی لباس میں اپنی ایک اگلی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو جس شخص کو میرے لباس سے کنسرن ہے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ ایک ہی شرٹ پہن کے، ایک ہی اپر پہن کے آ جاتا ہے، ایک ہی جیسی شکل بنا کے آ جاتا ہے، تو میں اس کو دیکھ کے کیا کروں؟ تو اگر اس کا انٹرسٹ، اس شخص کا سارا فوکس میرے بیرونی میک اپ پہ ہے، تو پھر اس شخص کی طرف آپ اس کو سلام کریں، اسلام تو یہ کہتا ہے، اور اسے کہیں کہ آپ کو سلام ہے، اور آپ کو 21 توپوں کی سلامی دے کے اس سے گزر جائیں۔ ہاں، ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، انسپائر ہونے کا کلچر ہم نے بڑا اپنا لیا ہے۔ ہم یا تو دنیا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، یا ہم بہت جلدی لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم جان لیوا ہیں۔ آپ یقین کریں، اس جگہ پہ جہاں میں ابھی آپ سے محو گفتگو ہوں، یہاں پہ بیٹھ کے نہ متاثر کرنے کا رواج ہے، نہ متاثر ہونے کا رواج ہے۔ یعنی آخری ایک چھوٹی سی مثال ایڈ کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک شخص تھا جو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، قاری تھا، اس کے پاس بچے ایک وقت میں پڑھ رہے تھے، تو ایک دور سے ایک صاحب تشریف لائے جنہوں نے ایک بڑی دستار پہنی ہوئی تھی، جس کا ایک کلا اوپر کو نکلا ہوا تھا اور ایک نیچے کو نکلا ہوا تھا۔ تو اس قاری صاحب نے ان کے ادب میں بچوں سے کہا، اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ۔ تو جب وہ شخص پاس آئے، وہ جو معتبر شخصیت آ رہی تھی، پاس آئے، قریب آئے، تو آپ نے سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا کہ حضور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا نام یوسف ہے، یوسف ہے میرا نام۔ تو قاری صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ بیٹا آپ اسٹڈی کریں، یہ تو یوسف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ پرکھے جاتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب دنا لوگ ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم آئے ہو تو کوئی بات کرو تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ میں کاغذ پہ لکھے شجرہ نسب کو نہیں مانتا، کہ بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اس تصنع سے باہر نکلیں، اس نمائش سے باہر نکلیں، اپنے اندر وہ کوالٹیز جو آپ کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں، آپ کو انسان بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، نفاست دی ہے، سچائی دی ہے، محبت دی ہے۔ آپ یقین کیجئے، محبت کسی جانور کے ساتھ بھی ڈسپلے کی جائے تو وہ اس کو سمجھتا ہے، لیکن ہم ڈسپلے کرتے کیا ہیں؟ اور ڈسپلے کرنے کا ہمارا وہ جھوٹا جو سٹیٹس ہے جو ہم ڈسپلے کرتے ہیں، وہ بیسیکلی ہماری بربادی کا، ہمارے برے تعارف کا سبب بنتا ہے، اور ایسا کرنے سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ آپ ایک نفیس ملک کے، اور آپ ایک نفیس عہد کے ایک نفیس شخص ہیں، اور اپنی اس نفاست کو پہچانیے اور اپنی قدر کیجئے، اپنے آپ سے شدید محبت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔